اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا، بے شک بھیجا ہم نے تمہاری طرف عظیم الشان رسول، شاہدن علیکم، گواہی دینے والا بنا کر تم پر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ بھیجا تھا ہم نے فرعون کی طرف رسول کو. فعصى فرعون الرسول، پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی. فاخذناه اخذا وبیلا، پس پکڑا ہم نے اس کو سخت پکڑ اور وبال کی صورت میں. فکیف تتقون ان کفرتم یوما، پس کیوں نہیں ڈرتے تم اگر تم نے انکار کیا تو اس دن سے. یجعل الولدان شیبا، جس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا. السماء منفطر به، آسمان پھٹ جانے والا ہے ان کے ساتھ. کان وعدہ مفعولا، یہ وعدہ ہے اس کا جو پورا ہو کر رہے گا. ان هذه تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، پس جو کوئی چاہے وہ ٹھہرا لے اپنے رب کی طرف راہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المزمل آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرنے کے بعد جھٹلانے والوں کو سخت عذاب سے ڈرایا گیا اور ارشاد فرمایا یہ تھوڑی سی مہلت ہے، ہمارے پاس بیڑیاں اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے،
اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹک جانے والا ہے اور دردناک عذاب ہے، جس دن زمین کانپ جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑتی اور بکھرتی ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ آج کے سبق میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور منکرین کو عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی قوم فرعون اس کے واقعے کو سامنے رکھیں۔ ہم نے آپ کو ایسا ہی رسول بنا کر سچا بھیجا ہے جیسا ہم نے سچا رسول موسیٰ علیہ السلام کو بنا کر کے بھیجا تھا، اور جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دشمن اور موسیٰ علیہ السلام کے منکر وہ برباد ہوئے، ایسے ہی آپ کے منکر بھی برباد ہوں گے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کامیابی ملے گی۔ سچے رسول کے ساتھ جو بھی ٹکرایا، سچے رسول کی جس نے بھی مخالفت کی، وہ برباد ہوا اور ناکام ہوا، اور اللہ نے اپنے رسولوں کی ہر دور میں مدد فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، انا ارسلنا الیکم رسولا، او لوگو ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے۔ یہ رسولن کے اوپر جو دو زبریں ہیں اس کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین اس کے بھی مقصد ہوتے ہیں عربی میں التنوین للتعظیم، یہ عظمت کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے، یہ شان اور رفعت کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے۔ رسول بھیجا کوئی عام رسول نہیں، ہم نے آپ کی طرف بڑی شان والا رسول بھیجا ہے۔ رسول تو سارے ہی شان والے ہیں، رسول تو ساری عظمتوں والے ہیں، لیکن انبیاء کے باہم درجات ضرور ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض رسولوں کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ امتیں تو ساری جمع ہو جائیں، کسی رسول کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امتوں میں بڑے بڑے صحابہ ہی کیوں نہ ہوں، رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے، رسول کی شان تو بڑی عظیم ہے، لیکن انبیاء کے آپس کے اندر درجات وہ ضرور ہے۔ انبیاء میں سے 5 نبیوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء پر شرف بخشا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 پیغمبر، ان کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، قرآن میں اولو العزم رسول یہ 5 ہیں، عظمت اور شان اور بزرگی والے۔ باقی نبیوں میں سے ان کی عظمت پھر زیادہ ہے۔ پھر ان 5 میں سے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے درجوں میں سب سے اونچا کیا۔ ورفع بعضهم درجات، درجوں میں سب سے اونچا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کو کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب آپ بھی عظمت اور شان والے، آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی بڑی عظمت اور بڑی شان والے۔ ہم نے آپ کو اسی طرح رسول سچا بنایا ہے جیسا کہ سچا رسول ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بنا کر بھیجا تھا۔ تو یہ صداقت میں تشبیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ورنہ شان موسیٰ علیہ السلام کی کم ہے اور ہمارے نبی کی موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ لیکن نبی پاک نے منع فرمایا ہے، مجھے اس طرح نہ بیان کیا کرو میری شان کو، کسی نبی کی شان کو گھٹا کر میری شان کو بیان کیا جائے، میں ایسا نہ بیان کیا کرو۔ ہم سارے انبیاء ایک بھائیوں کی طرح ایک جماعت ہے انبیاء کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے اور وہاں ان سے کہا کہ یار کچھ تورات کی اہم باتیں مجھے لکھ کر دے دو، اور وہ تورات کے چند ورقے جو یہودیوں نے دیے وہ لے کر آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اب تورات کس کو اتری ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عمر وہ لے کر آئے، اور ذہن میں یہ بات تھی کہ نبی پاک بڑے خوش ہوں گے بھی یار تورات لے آئے، اور وہ جناب آ کر پڑھنی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا، اور جب حضرت عمر کو احساس دلایا گیا تو آپ نے فوراً وہ برقے لپیٹ دیے اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں۔ یہ بار بار دہرائے، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ آپ نے فرمایا عمر، میرے ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے تجھے ضرورت کیا پیش ہے کہ یہودیوں سے جا کے چاند برقے لے کر آیا؟
تجھے پتہ نہیں ہے آج اگر موسیٰ علیہ السلام خود آ جائیں جن پر یہ تورات اتری ہے، تم تو گئے نا یہودیوں کے مدرسے میں، وہاں سے ورقے لے کر آئے ہو میرے ہوتے ہوئے، آج اگر خود موسیٰ علیہ السلام آ جائیں جن پر تورات اتری ہے، پھر ان پر بھی میری اتباع کرنا لازم ہے، ان پر بھی میری اتباع کرنا لازم ہے۔ جب میں آ گیا ہوں اس لیے نبوتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اور جب قرآن آ گیا ہے پہلی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رسول کی صفت کیا ہے؟ شاہدن علیکم، وہ گواہی دینے والا ہے تم پر۔ دو مطلب جی، ایک تو دنیا میں تمہیں اللہ کی شہادت سکھانے والا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی ہمیں کس نے بتائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کروایا نا، ورنہ ہمیں کیا معلوم تھا؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ بھی گواہی دیتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ گواہی۔ اور یہ گواہی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتائی۔ اور دوسری گواہی جو 5ویں سپارے سورۃ النساء میں بھی ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قیامت کا دن بھی کیا عجیب دن ہوگا جب ہم ہر امت میں سے اس کے نبی کو بطور گواہ پیش کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر ہم گواہ پیش کریں گے، نبی گواہیاں دیں گے، یا اللہ تیرا حکم ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا، اب آگے مانا یا نہیں مانا وہ تو ان سے پوچھ۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، یا اللہ میں نے تو پتھر کھائے، میں نے تو جناب مارے کھائیں، میں زخمی ہو گیا، میں نے اپنے صحابہ کو شہید کروا دیا، میرے صحابہ کی 70 لاشیں ایک دن کے اندر آ گئی، سارا کچھ برداشت کیا، لیکن تیرا قرآن میں نے ان تک پہنچا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں شاہدن علیکم، وہ رسول تم پر گواہی دینے والا بن کر آئے گا۔ اور 19ویں پارے میں ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، گواہی دیتے ہوئے اللہ کے نبی پھر ایک شکایت بھی کریں گے اللہ کے سامنے، یا رب اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے تیرے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یا اللہ میں نے کتنے دکھوں کے ساتھ اور کتنی تکلیفوں کے ساتھ تیرا کلام ان تک پہنچایا، اور انہوں نے تیرے کلام کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت سے محفوظ فرمایا۔ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری طرف عظیم الشان رسول بنا کر کے بھیجا ہے، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہی دینے والا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا تھا، یعنی جیسے وہ سچا رسول تھا ایسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے رسول میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے تاج سے سرفراز کیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کے اندر اللہ نے نبوت عطا فرما دی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، بس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی۔ الرسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی فرعون نے،
فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، میری پکڑ وبال بن کر آ گئی فرعون پر اور وہ پکڑا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر جب فرعون کے دربار میں گئے، وہ جادوگر کہنے لگا یہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، جادوگر ہے اور یہ جناب جادو کے ذریعے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کروایا، شکست کھا گئے، پھر بھی نہ مانا، اور پھر بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگا۔ ایک دن وہ آیا جب اللہ نے پورے لشکر کو اس کے غرق کر دیا فرعون کی سمیت۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ہماری پکڑ بھی آئی اور بیلا وبال بن کے آئی، مصیبت بن کر آئی اور عذاب بن کر آئی۔ ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے نعوذ باللہ جادوگر کا، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے کہا نا کہ چاند کے ٹکڑے کیجئے تب مانیں گے۔ جب چاند کے ٹکڑے ہوئے کرنے لگے، پہلے جادو زمین پر چلتا تھا، اب تو اوپر بھی چلنا شروع ہو گیا، نہیں مانے جی۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، اللہ، اب آگے اللہ تعالیٰ تخفیف اخروی، کبھی دنیا کے عذاب سے ڈراتے ہیں، کبھی آخرت کے عذاب سے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، پس کیوں کر تم بچو گے، کیا تمہارا حال ہوگا یا کیوں تم ڈرتے نہیں ہو۔ ان کفرتم، سوچو نا اگر تم نے کفر کیا تو، یومن، اس دن سے کیا، اس دن سے کیسے بچو گے، یجعل الولدان شیبا، جس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا، جس دن بچہ کیا ہو جائے گا، ولدان بچہ، شیبا بوڑھا۔ دو مطلب ہے جی، ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ دن اتنا لمبا ہوگا، اتنا لمبا ہوگا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو بوڑھا ہو جائے دن ختم نہ ہو، اتنا وہ طویل دن ہوگا کہ جیسے بچہ بوڑھا ہو جائے اور وہ دن ختم نہ ہو، اتنا طویل دن ہوگا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے وہ دن اتنا غمناک ہوگا کہ اس دن کے غم کی وجہ سے بچے پہ بڑھاپا آ جائے گا، کیونکہ بڑھاپا غم کی وجہ سے زیادہ آیا ہے۔ ایک مقولہ بھی ہے نا، میں نے حکیم سے پوچھا بڑھاپے کا سبب کیا ہے، قال بلغم، اس نے کہا کہ بلغم، بلغم اور ریشہ جب زیادہ ہو جائے تو بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ قلت لا بل غم، میں نے کہا نہ بلکہ غم، بلغم نہیں بلکہ غم، بلغم نہیں، بل میں رک جاؤ نا، بل اور غم، بلکہ غم، جو غم ہے نا یہ انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یجعل الولدان شیبا، بچے پہ اتنا غم آئے گا کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ یہ دن ایسا غمگین اور اتنا غمناک ہوگا کہ جس دن انسان اپنے وجود کو قابو میں نہیں رکھ سکے گا، اور بچے پر اگر ڈال دیا جائے تو وہ بچہ بوڑھا۔ اور یہ تشبیہ ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے موقع پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تشبیہ دی ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، فرمانے لگی میرے اوپر اتنا دکھ اور غم آیا ہے، اگر وہ دوپہر کے سورج پر ڈال دیا جائے تو وہ رات کے اندر بدل جائے۔ یہ ایک تشبیہ ہے، اتنا غم ہوگا کہ دن رات میں بدل جائے، بچہ بڑھاپے میں بدل جائے۔ اسی طرح یہاں تشبیہ دی گئی، جیسے بچہ کیا ہو جائے گا، بڑھاپے میں۔ السماء منفطر به، اور آسمان بھی پھٹ جانے والا ہوگا ان کے ساتھ، آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو، جب آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے انسان تیری کیا حالت ہوگی۔ کان وعدہ مفعولا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو کر رہے گا، اور اللہ اپنے وعدوں میں کبھی خلاف نہیں کیا کرتا۔ ان ھذہ تذکرہ، یہ جتنی باتیں بتائی گئیں یہ ساری کی ساری نصیحت ہے، یہ سب کیا ہے جی، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جو کوئی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ اب وقت بھی ہے، اب موقع بھی ہے اللہ کے ہاں راہ بنانے کا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے اللہ کے ہاں ٹھکانہ بنا لے، وہاں راستہ بنا لے، وہاں ٹھکانہ بنا لے، اب اس کے پاس موقع ہے، ورنہ بعد کے اندر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا ارسلنا الیکم، بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف، رسولا شاہدا علیکم، عظیم الشان رسول
جو تم پر گواہی دینے والا ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ بھیجا ہم نے فرعون کی طرف رسول کو. فعصى فرعون الرسول، پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی. فاخذناه اخذا وبیلا، پس ہم نے پکڑا اس کو پکڑ سخت اور وبال. فکیف تتقون، پس تم کیوں کر بچ پاؤ گے. ان کفرتم، اگر تم نے انکار کیا. یومن، اس دن سے. یجعل الولدان شیبا، جس دن بچہ بوڑھا ہو جائے گا. السماء منفطر بھی، آسمان بھی پھٹ جانے والا ہوگا ان کے ساتھ. کان وعدہ مفعولا، یہ وعدہ اس کا ہو کر رہے گا. ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو کوئی چاہے وہ ٹھہرا لے اپنے رب کی طرف کوئی راستہ.